قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے جس کو ہمارے آقا نے قرآن کریم کی تمام آیتوں سے زیادہ عظمت اور زیادہ فضیلت والی آیت قرار دیا، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ تو آج ہم آیت الکرسی کے کچھ مفاہیم اور اس کی عظمت اور شان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ کلام پیش کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے جو قاری صحابہ تھے، جن کے پاس قرآن کا سب سے زیادہ علم تھا، ان میں حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ جب سورۃ البینہ نازل ہوئی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، تو اس سورت کے بارے میں اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے محبوب یہ سورت حضرت ابی بن کعب کو سناؤ۔ تو جب ہمارے آقا نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں سورۃ البینہ اس سورت کی تلاوت سناؤں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے کہ آپ ابی بن کعب کو سناؤ؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کسی کا نام لے کر اللہ یہ بات کہے تو اس کے لیے اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو خوشی کی وجہ سے حضرت ابی بن کعب رو پڑے تھے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، یعنی ان کے پاس قرآن کا اس قدر علم تھا کہ اللہ بھی فرماتا ہے اے محبوب ابی بن کعب کو قرآن سناؤ۔ تو بڑی عظمتوں والے صحابی ہیں، اور جب چند لوگوں کا نام میرے آقا نے لیا تھا کہ ان سے تم نے قرآن سیکھنا ہے، تو ان میں بھی حضرت ابی بن کعب کا نام لیا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سوال کیا اور پوچھا، فرمایا کہ اے ابی یہ بتاؤ ای آیت من کتاب اللہ اعظم، اللہ کے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں سب سے عظمت والی اور سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ بڑی سے مراد عظمت کے اعتبار سے بڑی، وہ کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بار بار دہرائی، یہ سوال مجھ سے بار بار کیا۔ میں نے تو کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن حضور مجھ سے سننا چاہتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں جب 3 مرتبہ حضور نے مجھ سے بار بار یہ پوچھا تو ثم قلت، تو میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی کی میں نے تلاوت کی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے عظمت والی قرآن میں یہ آیت ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں فضرب صدری، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر مارا، تھپڑ مارا، چونکہ علم سینے میں ہوتا ہے تو اس طرف اشارہ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا تھا کہ لیحنک العلم ابا المنذر، ابو منذر حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے، فرمایا اے ابو منذر اللہ تیرا علم تجھے مبارک کرے، یعنی تو نے صحیح جواب دیا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم الشان جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی عظمت کیوں ہے، اس پر بہت سارا کلام علماء نے کیا، تو اس میں سے ایک یہ کہ یہ آیت اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے، الحی القیوم، یا حی یا قیوم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اچھا اسم اعظم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دوسرے نام ادنا ہیں۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اسم اعظم کون سا ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے اللہ کا اسم ادنا بتا دو میں اعظم بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے سارے نام ہی اعظم ہیں، اللہ کے سارے نام ہی بڑی عظمت والے ہیں، ہاں کچھ نام اللہ کے اسم اعظم جو حدیثوں میں قرار دیے گئے اور بتایا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، ہمارے لیے ایک راہ دی گئی ہے کہ اگر اپنے رب کو ان ناموں سے پکارو گے تو اللہ تمہاری پکار کو جلدی قبول فرمائے گا، ورنہ اللہ کا ہر نام بڑا عظمت والا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر تقریباً اللہ کا ذاتی نام اور اللہ کے صفاتی نام اور اس میں ضمیر جو اللہ کے نام کی طرف لوٹ رہی ہے تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ کا نام 17 مرتبہ ایک آیت میں آیا ہو۔ یہ واحد آیت ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک، لا الہ الہ 2، الا ہوا 3، الحی 4، القیوم 5، لا تأخذہ، ہو سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے 6،
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات، یہاں لہو کی جو ضمیر ہے اس سے بھی اللہ کی ذات مراد ہے، یہ 7۔ من ذا الذی یشفع عندہ میں ہو جو ہے یہ بھی اللہ کی ذات اس سے مراد ہے، 8 ہو گئے۔ الا باذنہ کی ہی ضمیر یہ بھی اللہ کی طرف راجع ہے، 9۔ یعلم کے اندر ہوا ضمیر ہے، 10۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ کے اندر ایک ضمیر ہے، 11۔ الا بما شاء کے اندر ضمیر ہے، 12۔ وسع کرسیہ ہو سے مراد بھی اللہ کی ذات ہے، 13 مرتبہ۔ ولا یعودہ یہاں ہو ضمیر ہے، یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، 14 مرتبہ۔ حفظہما وہوا سے مراد 15 مرتبہ، یہ بھی اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوا ضمیر۔ العلی 16، العظیم 17، یعنی 17 مرتبہ اللہ کے ذاتی نام اور اللہ کا صفاتی نام اور اللہ کی طرف جو ہوا کی ضمیریں اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تقریباً اس آیت کے اندر اللہ کا نام 17 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی علماء نے فرمایا کہ اس آیت کی، آیت الکرسی کی اپنی ایک عظیم شان ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے۔ جو یہ عادت بنا لے کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے، اور اکثر مساجد کے اندر سلام پھیرنے کے بعد کچھ لمحات امام دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے وقت نہیں دیا جاتا اور گپ شپ کا وقت نہیں ہوتا، وہ آیت الکرسی کا وقت ہوتا ہے تاکہ لوگ آیت الکرسی اس وقت کے اندر پڑھ لیں، اور اس لمحے کے اندر فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کی ایک عظمت آئی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہوتا ہے، موت کے بعد اللہ اس کو اس آیت کے صدقے میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور مشہور زمانہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جب غنیمت کا مال مسجد نبوی کے اندر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ مال غنیمت تھا اور صدقات تھے، صدقے کا مال بھی اس میں تھا، تو وہ کچھ کھجوریں وغیرہ تھیں، تو میں رات کے وقت اس کی حفاظت کر رہا تھا تو ایک شخص آیا، اس کے پاس تھیلا تھا تو اس کے اندر وہ مال بھرنے لگا اور چوری کرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ بار بار پھر اپنی مجبوری پیش کرنے لگا اور کہنے لگا کہ انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ، میں بڑا محتاج ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑی ضرورت تھی، ضرورت کی وجہ سے چوری کر رہا تھا، ورنہ میں چور نہیں ہوں، مہربانی کرو چھوڑ دو، منت سماجت کرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ وہ جو رات تو نے جس کو پکڑا تھا، رات والا تیرا قیدی، اس کا کیا بنا؟ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اس طرح اپنی مجبوریاں پیش کر رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چکنے رہنا، خیال کرنا وہ پھر آئے گا۔ وہ پھر آیا، پھر اگلی رات پھر آیا، 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ پکڑا گیا، جب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو تیسری مرتبہ پکڑا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اب نہیں چھوڑوں گا، اتنا بے شرم چور کو تیسری مرتبہ پکڑا جا رہا ہے اور بار بار آتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو تمہیں بڑا نفع دے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نیکی کے بارے میں بڑا حریص تھا، تو میں نے جب اس سے یہ بات سنی کہ کوئی نفع مند بات بتانا چاہتا ہے تو میں نے کہا چلو اگر نفع مند ہوئی تو تجھے چھوڑ دوں گا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس نے 2 باتیں کہی، اس نے کہا کہ وہ جو نفع مند چیز ہے وہ آیت الکرسی ہے، من اولیہا حتی تختمہ، شروع سے پڑھنا یہاں تک کہ وہ آیت ختم ہو جائے، یعنی پوری آیت پڑھنا۔ اور فرماتے ہیں قال علی، اس نے مجھے کہا لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربک شیطان حتی تصبح۔ 2 فائدے آیت الکرسی کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ جب تو یہ آیت پڑھ کر رات کو سو جائے گا تو ساری رات اللہ ایک فرشتہ محافظ مقرر کرے گا جو تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح ہونے تک شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ اس نے یہ 2 فائدے بتائے۔ صبح ہوئی، نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ پہنچے تو حضور نے پھر پوچھا کہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی، یا رسول اللہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بات بتاؤں گا جو تجھے بڑا نفع دے گی۔ تو حضور نے فرمایا اس نے کیا کہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس نے آیت الکرسی کے بارے میں بتایا اور یہ فائدے اس بندے نے بتائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما انہ قد صدقک وہو کذوب، فرمایا اس نے رات تجھے سچی بات کہی ہے لیکن بندہ جھوٹا ہے۔
بولتا جھوٹ ہے، رات جو اس نے بات کہی ہے وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ تو پھر حضور نے پوچھا تھا تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال یا ابا ہریرہ، فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے جس سے تمہارا واسطہ پڑ رہا ہے وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال لا، میں نے عرض کی حضور مجھے تو نہیں پتا وہ کون تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا ذاک شیطان، فرمایا وہ شیطان تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں چلا۔ تو دیکھو یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے، شیطان خود بتا رہا ہے کہ آیت الکرسی مجھے کتنا نقصان کرتی ہے، اور جس گھر میں پڑھی جائے اور جو بندہ پڑھ لے میں شیطان بھی اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اور وہاں چونکہ شیطان پھنس گیا تھا، اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ یہ بات بتا گیا، اور میرے آقا نے فرمایا بندہ تو جھوٹا ہے لیکن رات سچی بات کر گیا۔ تو آیت الکرسی کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، شیطان سے بندے کی حفاظت کرتی ہے، اور آخرت میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوگا تو یہ آیت بندے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم میں سے چند لوگ، چند نبی پاک کے صحابہ کسی سفر پر نکلے، تو جب ہم جا رہے تھے راستے میں ایک جن نے ہمارا راستہ روک لیا اور راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ جن کہنے لگا کہ تمہیں اس وقت تک نہیں جانے دوں گا جب تک تم میں سے کوئی بندہ میرے ساتھ کشتی نہ کرے، میرے ساتھ لڑائی نہ کرے، میرے ساتھ زور آزمائی نہ کرے۔ اور اس نے کہا، جن نے کہا کہ اگر جو مجھ سے کشتی کرے گا، میرے ساتھ جو زور آزمائی پنجہ آزمائی کرے گا، اگر وہ جیت گیا تو اس کو ایک فائدہ مند بات بتاؤں گا جو اس کو ساری زندگی فائدہ دے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم میں سے ایک حضور کے صحابی آگے بڑھے، اس نے کہا میں لڑتا ہوں۔ تو اس جن سے مراد شیطان ہے، کان من الجن، قرآن میں بھی شیطان کو جن کہا گیا۔ تو اس جن سے حضور کے وہ صحابی ان کی کشتی ہوئی، اور صحابی رسول نے اس جن کو پکڑ کر پٹک کر زمین پر گرا دیا۔ جب گرا دیا تو اس صحابی نے کہا ہاں بھئی تم نے شرط رکھی تھی اور تم نے کہا تھا کہ میں اگر تو نے مجھے ہرا دیا، گرا دیا تو ایک بات بتاؤں گا جو بڑی فائدہ مند ہے۔ تو وہ جن کہنے لگا کہ ابھی اصل میں سنبھلا نہیں تھا، تو نے مجھے پہلے ہی پکڑ کر گرا دیا، دوبارہ میں ایک ٹرائی اور کروں گا اور دوبارہ تیرے ساتھ لڑوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وہی صحابی دوبارہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا دوبارہ آ جاؤ، میدان یہاں حاضر ہے۔ دوبارہ کشتی ہوئی، پھر صحابی رسول نے گرا دیا، پھر تیسری مرتبہ پھر ہوئی، پھر گرا دیا۔ اب اس صحابی نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک فائدہ مند بات بتاؤں گا۔ تو اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ وہ جو فائدہ مند بات ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان داخل نہیں ہوتا، اگر موجود ہو تو آیت الکرسی کی برکت کی وجہ سے اس گھر سے ساری رات شیطان نکل جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ان کے جو شاگرد سامنے بیٹھے تھے جن کو آپ یہ بات سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بتاؤ وہ بندہ کون تھا، وہ کون سی شخصیت تھی جس نے شیطان کے ساتھ کشتی کی اور اس پر غالب آ گئے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وہ شخص عمر بن خطاب کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ شیطان کو 3 مرتبہ پٹخ کر گرایا، اور شیطان خود کہہ رہا ہے کہ مجھے جو چیز نقصان دیتی ہے اور جس گھر میں مجھے ٹکنے نہیں دیتی وہ آیت الکرسی ہے۔ وہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر بار بار آیا ہے، بار بار آیا ہے۔ تو اس آیت کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، جو خود سے زندہ ہے، القیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ غفلت کی ابتدا اونگ سے ہوتی ہے اور انتہا نیند ہے، اللہ غفلت سے پاک ہے، اللہ اونگ اور نیند سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر چیز اللہ کا ہے۔ ایک صوفی بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا دیکھو اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ دیکھو ہم بھی تو زمین و آسمان میں ہیں، ہم بھی تو اللہ کے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنا کہہ رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ایک محبت کا اظہار بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات، مجھ رب کا ہی ہے، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اس سب کا مالک میں رب ہی ہوں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون یہ طاقت رکھتا ہے، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر۔ اللہ شفاعت کی اجازت دے گا لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔
یعنی اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ساری کائنات سے اللہ ہی بڑا ہے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا۔ اور انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، حدیثوں میں آیا کہ یہ قیامت کے دن دوسرے لوگوں کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ وہ کچا بچہ جو پیدا ہوتے ہی بچپن میں مر گیا اور وصال کر گیا اور ماں باپ نے اس پر صبر کیا، تو وہ بچہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ اس بچے کو کہے گا جا تو جنت میں چلا جا، گناہوں سے پاک اس نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ تو وہ بچہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، حدیث پاک میں اس کا نام آیا جھگڑالو بچہ، جو اللہ سے لڑ پڑے گا اور اللہ سے کہے گا یا اللہ میں تو نہیں جاتا جنت میں۔ اللہ کہے گا جا جنت میں کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا یا اللہ اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنی ماں اور اپنے باپ کو ساتھ جنت میں نہ لے جاؤں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، لیکن یہ اللہ کی اجازت سے ہوگا، یہ اللہ خود ہی اجازت دے گا۔ تو سب سے پہلے جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے وہ ہمارے آقا ہیں، اور حضور نے خود فرمایا انا اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلا میں ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ شفاعت کریں گے، نہیں، شفاعت کریں گے بھی صحیح اور شفاعت قبول بھی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور سے پہلے کوئی چلا جائے شفاعت کرنے کے لیے، نہیں، حضور پہلے کریں گے اور شفاعت بھی اللہ پہلے جس بندے کی، جس شخصیت کی، جس ہستی کی قبول فرمائے گا وہ ہمارے آقا ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر انور سجدے سے اٹھاؤ، واشفع تشفع، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی، قل تسمع، کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ یہ اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کو اذن عطا فرمائے گا۔ تو آیت الکرسی میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو تم نے آگے کیا جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی تمہارے ہر اگلے پچھلے عمل کو اللہ جانتا ہے، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ علم دے۔ ساری دنیا کے سائنسدان ایک مچھر کو پکڑ کر بیٹھ جائیں، مچھر کے اندر اللہ نے کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں، ساری خوبیوں کو وہ نہیں جان سکتے جتنا اللہ علم دے، الا بما شاء۔ اللہ یہی فرما رہا ہے سارا علم اللہ کے پاس ہے، ہاں کسی کو تھوڑا تھوڑا دے تو اس کی مہربانی ہے۔ تو اللہ کے سارے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں اللہ علم دیتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے جس کو دیتا ہے، تو کسی کو علم کی وجہ سے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ سارا علم نہیں ہے، سارے علم والا کوئی اور ذات موجود ہے۔ تو ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ وسعت والی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، جو اس کی شان ہے اسی کے لائق۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ان دونوں کی یعنی آسمان اور زمین، ان کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، حفاظت اللہ کر رہا ہے، اللہ تھکنے سے پاک ہے۔ وہو العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ تو آیت الکرسی بڑی عظمت والی ہے۔ دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہے جب بندہ تلاوت کرتا ہے شیاطین سے، شریر جنات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اور آخرت میں یہ فائدہ ہے بندہ فرض نماز کے بعد اگر اس کی تلاوت کر لے تو میرے آقا نے فرمایا اس بندے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، موت کے بعد اس آیت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔